تیسرا جو اس کا حق ہے کہ اللہ نے قرآن میں سے نازل کیا تمام انسانوں کے لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں نے نازل کیا ہے. لیکن اب ان تمام لوگوں میں سے جو آدمی یہ کہہ دیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتی ہوں جیسا اللہ ہے اپنی نام اور صفات کے ساتھ، وہ قبلت جمیع احکامہ، اور اس کے میں نے احکام قبول کر لیے. اب یہ آدمی کیا ہو گیا؟ یہ آدمی کیا ہو گیا حاجی صاحب؟ ایمان والا. ارے مومن ہو گیا. دیکھیے کہ مسلمان ہونا، مومن ہونا کوئی برادری یا قوم کا نام نہیں، بلکہ دنیا کا جو آدمی جہاں کا بھی رہنے والا ہے جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ میں اللہ کو مانوں گا اور اللہ کے احکام قبول کروں گا، وہی کیا ہو جائے گا؟ ایمان والا ہو جائے گا. اب میرے بات دوست سے کہتا ہوں کہ یہ دو حق میں کہا کہ ایمان لانا طلب. تیسرا حق قرآن یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تمام انسانوں کو چھوڑ کر یا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ آپ کو پکار رہا ہے، اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. میرے دوست ہمارے حضرت مولانا علی نے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی خوشی کی شرف کی بات ہے کہ اللہ کروڑوں لوگوں کو چھوڑ کر ہم کو پکار رہا ہے، ہم کو خوش ہو جانا چاہیے. اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ مان لیجیے کہ آپ ایک کمپنی میں یا ایک بڑے محکمے میں کام کرتے ہیں، وہ 1 لاکھ آدمی کام کرتے ہیں وہاں پر، لیکن وہاں کا جو مالک ہے جو وہاں کا پورا کرنا چاہیے کہ سروا ہے، تو 1 لاکھ آدمیوں کو چھوڑ کر آپ کو بلائے کہ فلاں آدمی کو بلا کر لا. ارے آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آ جائے کہ صاحب جب ٹیلی فون آ جائے گا کہ فلاں عبد الرحمان تو آپ 1 لاکھ لوگوں میں سے مجھے آپ اس کا خوشی محسوس کریں گے؟ یار 1 لاکھ آدمی چھوڑ کر مجھے پکارا ہے، اوہ بھائی میں نہیں کہا سر خدا کی قسم ہے اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ احکم الحاکمین رب العالمین آپ کو پکار رہا ہے، کتنی بات کی بات ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو. اب ہم کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اسی کے لیے ماشاءاللہ ہمارے امام عبد الرحمان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی مبارکباد ہیں کہ ایمان والو، اے ایمان والو. سمعنا واطعنا، سمعنا کہ اللہ آپ کا حکم سن لیا، اطعنا بجو فرمائیں گے. اب تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ تلاوت کے بعد کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو معلوم کرنا. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو معلوم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیسا کہہ رہا ہے. اس کی دوسری مثال یہ سمجھ لیجیے کہ ایک باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں اس کے؟ 5 بیٹے ہیں، پانچوں ماشاءاللہ اچھے ہیں. لیکن رات کو 11-12 بجے 5 بیٹے میں سے باپ کسی ایک کو پکارے عبد الرحمان، اگر سمجھدار ہے تو وہ کہے گا اچھا ابا نے 5 کو چھوڑ کر مجھے پکارا ہے، تو خوشی کرے گا، فوراً دوڑ کر جائے گا. ابا کیا چاہیے آپ کو؟ فوراً جائے گا، جو اللہ حکم دیں گے اب کرے گا نہیں کرے گا. میرے دوستوں کی طرح تمام انسانوں کو چھوڑ کر اللہ نے آپ کو پکارا ہے. ہم تک اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہم کو پکار رہا ہے. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ آپ کا مینیجر کوئی آپ سے یاد کرتا ہے، کمپنی کا مالک آپ سے کوئی کام کرنے کا کہہ دیں تو آپ بسط کہتے کہ احترام بخت سے خوشی کو کام کریں گے نہیں کریں گے. تو اب ایک حکم معلوم کریں کہ اللہ قبل تو جمیع احکامی، کہ اللہ میں آپ کے احکام قبول کرتا ہوں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ آپ کو قرآن سے معلوم ہوگا. یہ 3 حق ہو گئے. چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، دیکھیے 2 باتیں، ایک تو اللہ کے حکم پر ایمان لانا، آمنت باللہ کما ہوا باسماء وقبلت جمیع احکامہ، تمام حکم کر لینا. چوتھا حق یہ ہے اس کا کہ جس وقت جو اس کا حکم آ جائے اس پر عمل کرنا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اب جس وقت جو اس کا ٹائم آ جائے اس پر کیا کرنا؟ اس کا عمل کرنا. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اب نماز فرض ہے، اس پر ایمان لانا تو 24 گھنٹے فرض ہے.